بخت خفتان مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، جانے نہ دیا۔ بخت خفتان بخت خفتان کہ بخت خفتان مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، چشم و دل سینے چشم و دل چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا، لگانے نہ دیا، لگانے نہ دیا۔ اور حضور مفتی اعظم ہند ارشاد فرماتے ہیں، ملاحظہ کریں کہ میرے اعمال میرے اعمال میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، جہنم ہی تھا۔ میرے اعمال میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، اور میں تو جاتا میں تو جاتا میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا، جانے نہ دیا۔ بخت خفتان مجھے روزے پہ جانے نہ دیا۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ دائما ابدا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت رسول پاک کی ہر شے پہ عام ہے، رحمت رسول پاک کی ہر شے پہ عام ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نام ہے، اور وہ ہر عالم کی رحمت ہیں کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں کسی عالم میں رہ جاتے۔ یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ محترم حضرات، خالق کائنات کا ارشاد پاک ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اس آیت مقدسہ میں خالق کائنات نے ایمان والوں سے خطاب کیا، ایمان والوں سے کہا، اور قرآن پاک کو جب آپ پڑھیں گے تو بہت ساری جگہوں پہ اس طریقے کے القابات سے ہم مسلمانوں کو یاد کیا گیا، ہم ایمان والوں کو یاد کیا گیا۔ کہیں خالق کی کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہیں رب کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ متعدد جگہوں پہ قرآن پاک میں ہمارے اور آپ کو ایمان والا کہہ کر پکارا جا رہا ہے، ایمان والا کہہ کر ہم سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ آیت مقدسہ میں خالق کائنات نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں ڈر کیا ہے، خوف کیا ہے، اور یقیناً جس دل میں اللہ کا خوف بستا ہے وہی دل بڑا کامیاب ہوتا ہے، اور جس دل میں اللہ کا خوف نہیں ہوتا، جس دل میں اللہ کی خشیت نہیں ہوتی، وہ دل کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ بلکہ اگر آپ کو کامیاب زندگی گزارنا ہے، کامیابی سے ہم کنار ہونا ہے، تو ہمارے دل میں اللہ کے خوف کو بسانا ہوگا۔ ہم اپنے دل میں
اللہ کا خوف جب بسائیں گے، ہم اپنے دل میں اللہ کا ڈر جب بسا لیں گے تو ہماری دنیا بھی آباد رہے گی اور عقبہ بھی کامیاب ہوتی نظر آئے گی۔ اللہ اللہ آج میں آپ کو بتاؤں اور آپ دیکھیں آج کا معاشرہ کیا ہے، ہمارے اور آپ کا ماحول کیا ہے۔ آج مسلمان اپنے آپ کو بالکل نڈر بن چکا ہے۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے اتنی نیکیاں اپنے نام اعمال میں جمع کر لیا ہے کہ رب کی بارگاہ میں جب پیشی ہوگی، ہمارے نام اعمال جب کھولے جائیں گے تو ہمارے نام اعمال میں صرف نیکیاں ہی نیکیاں ہوں گی۔ لیکن نہیں، قربان جاؤ مسلمانوں مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت پہ، اور قربان جاؤ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پہ۔ اللہ اللہ، فاروق اعظم کا ڈر کیسا تھا، فاروق اعظم کے دل میں اللہ کی خشیت کیسی تھی، آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ اللہ اللہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ کے پاس کتنی نیکیاں ہیں؟ آپ کے پاس آسمان کے تاروں کے برابر نیکیاں ہیں۔ جتنے آسمان میں تارے ہیں ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہم اسے شمار کر سکے، لیکن اگر اتنی نیکیاں کسی کے پاس ہے تو فاروق اعظم کی ذات ہے، فاروق اعظم کی ذات ہے۔ لیکن عالم یہ ہے، ڈر کا عالم یہ ہے، خشیت الہی کا عالم یہ ہے کہ آپ اللہ کے خوف سے، اللہ کی خشیت میں اتنا روتے تھے، اتنا آنسو بہاتے تھے کہ آپ کے چہرے مبارکہ پہ دو دھاریاں بن گئے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ پیارے۔ آج ہمارے عالم کیا ہے؟ اللہ اللہ، مصطفیٰ جان رحمت نے فاروق اعظم کے بارے میں ارشاد فرمایا، اے عائشہ اگر آسمان کے تاروں کے برابر کسی کے پاس نیکیاں ہیں تو فاروق اعظم کی ذات ہے۔ لیکن عالم یہ ہے، آپ اپنے ہاتھوں میں ایک لکڑی اٹھاتے ہیں اور عریضہ پیش کرتے ہیں، اے پروردگار عالم کاش کہ میں یہ لکڑی ہوتا، اس لیے کہ اس تنکے سے میدان قیامت میں کوئی سوال نہیں ہوگا، لیکن عمر سے میدان قیامت میں سوال کیا جائے۔ اللہ اکبر، یہ فاروق اعظم کی ذات ہے۔ کتنا خوف تھا جن کے پاس آسمان کے تارے کے برابر نیکیاں ہیں، لیکن خوف کا یہ عالم ہے۔ اور ہمارے اور آپ کا عالم یہ ہے، آج ہم مسجدوں سے کوسوں دور بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں، آج ہم محفلوں سے کوسوں دور بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور نہ جانے انسان اتنی کم عمر میں اپنے لیے تو کچھ نہیں، جو کچھ بھی جمع کر رہا ہے بس اپنی اولادوں کے لیے جمع کر رہا ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا بارک وسلم صلو علیہ دائما ابدا، صلاۃ و سلام یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنا ہو تو تاریخ کے اوراق کا مطالعہ کرے اور دیکھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شبہات سے کتنا پرہیز کیا ہے، آپ شبہات سے کتنا بچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ چنانچہ آئیے میں بس ایک واقعہ آپ کے نگاہوں کے سامنے رکھوں، پھر میں اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک جنگ سے جب آپ واپس آتے ہیں اور اس جنگ میں مال غنیمت آتا ہے، اسی مال غنیمت میں کچھ خوشبوئیں بھی آتی ہیں، مال غنیمت میں خوشبو کی شیشی بھی آتی ہے، اور دیکھیے اس کو فروخت کر کے اس مال غنیمت کو فاروق اعظم ہے اپنی رعایا میں تقسیم کر رہے ہیں، اپنی رعایا میں بانٹ رہے ہیں۔ اللہ اللہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ایک مرتبہ ایک خوشبو کی بوتل جب خوشبو ختم ہو جا رہی ہے، شیشی بچ جاتی ہے، آپ نے اس شیشی کو اپنے گھر میں رکھا۔ چنانچہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ کے اتنا احتیاط کرتے ہیں اور اللہ کا خوف کتنا آپ کے دل میں ہے، آپ اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں۔ چنانچہ وہ خالی شیشی ہے، خالی بوتل ہے، آپ کی زوجہ نے اس خالی بوتل میں اپنے دوپٹے کے کنارے کو اس بوتل میں ڈالا، اور ڈالنے کے بعد اس سے مس کر لیا اور اس سے خوشبو حاصل کر لی۔ چنانچہ جب آپ گھر تشریف لائے، آپ کو دوپٹے سے خوشبو محسوس ہوئی، آپ نے ارشاد فرمایا، اے میری بیوی بتاؤ تو نے کیسی اس خوشبو کو بغیر میری اجازت کے استعمال کر لیا ہے، بغیر میری مرضی کے تو نے استعمال کر لیا ہے، یہ میری رعایت کی امانت ہے، تو نے کیسے
استعمال کیا ہے۔ آپ کی بیوی کہتی ہے اے میرے شوہر نامدار، میں نے کوئی خوشبو استعمال نہیں کی ہے، میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے، بس بلکہ میں نے یہ کیا ہے کہ آپ جو خالی بوتل کو رکھا ہے، خالی شیشی تھی، میں نے اپنے دوپٹے کے کنارے کو اس سے مس کر لیا ہے، بلکہ میں نے اسی کو لگایا ہے۔ چنانچہ آپ فوراً اسے لیتے ہیں دوپٹے کو، اور لینے کے بعد دھونے لگ جاتے ہیں۔ اتنا دھوتے ہیں، اتنا دھوتے ہیں، اتنا صاف کرتے ہیں پانی سے، جب تک کہ وہ خوشبو دوپٹے سے ختم نہیں ہو جاتی، اس کے بعد آپ چوری چھوڑتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ کا تقوی ہے، آپ کا عدل ہے، اور آپ کہتے ہیں کل میدان قیامت میں اگر مجھ سے سوال کیا گیا تو میں رب کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ چنانچہ آپ اتنا شبہات سے بچتے ہیں اور اتنا آپ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف آپ کے اپنے دل میں ہوتا ہے۔ اللہ اللہ قربان جو پیارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، آپ اپنی رعایا کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ جب سارا مدینہ سو جاتا ہے، سارا مدینہ سو گیا ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، آپ مدینے کی گلیوں میں گشت کرتے ہیں، اپنی رعایا کی خبر گیری کرتے ہیں کہ کوئی ایسا نہ ہو میری رعایا میں جو بھوکا سو جائے اور کل میدان قیامت میں میرے بارے میں وہ شکایت نہ کرے۔ لیکن آج کل ہمارے اور آپ کا رہنما ہے، ہمارے اور آپ کا جو لیڈر ہے، وہ اپنی قوم کا کتنا خیال کرتے ہیں، اپنی رعایا کا کتنا خیال کرتے ہیں۔ تو آپ سمجھے اور اس واقعہ سے غور کریں، فاروق اعظم کتنا اللہ کے خوف سے ڈرتے تھے، اللہ کی خشیت ان کے دل میں کتنی تھی۔ آج بھی ہم اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کریں اور ہم اپنی زندگی کو کامیاب زندگی بنائیں، اس لیے کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل کیا خواب